قوم کے جذبات کو اس نہج پہ لے جا کے اس سے کئی فائدے اٹھائے گئے. منی بجٹ پیش کر دیا گیا. دیکھیں انہوں نے پارٹیوں نے صلح کی, ساری میجر پارٹیوں, اور سب پارٹیوں کی صلح ہونے جا رہی ہے. یہ اندر سے ایک ہیں. میں نے جو ریمنڈ ڈیوس کی آپ کے پروگرام میں بات کی تھی, آج ایک یہ بھی خبر دے کے جا رہا ہوں, عنقریب آپ سنیں گے کہ یہ ساری پارٹیاں ایک ایجنڈے پہ اکٹھی ہو رہی ہیں. ان کا ایجنڈا یہ ہے. آئی ایس آئی کی بات کریں, اس کا کیا ایجنڈا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کام ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. رانا صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب. جی سر جی, آئی ایس آئی کا کیا رول؟ آپ تو قریب بیٹھے ہیں نا. یہ عدلیہ کے قریب ہے. وہ جس کا بھی رول ہے, راجہ ارشاد صاحب سپریم کورٹ کے بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پروگرام میں بھی لانا چاہیے اور ان کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ وہ رسیدات جن کے اوپر وہ ساری ادائیگی ہوئی اور یہ جو لواحقین ہیں, یہ جن کی تعداد کو 19 کے قریب تھی, یہ راجہ ارشاد صاحب بھی کل ان کو لے کے گئے. سر آج آپ کو بتا دوں, سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. سپریم کورٹ میں صحافیوں نے ان کو پکڑا کہاں پہ؟ گرین بیلٹ پہ جا کے, کیونکہ وہ اس گیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں سے جج آتے ہیں, اس جگہ سے نہیں جہاں صحافی سارے باہر کھڑے ہوتے ہیں. وہ نہیں آتے ٹی وی کے اوپر آپ کو یہ بتانے کے لیے. لیکن راجہ ارشاد صاحب آئی ایس آئی کے وکیل ہیں نا, یہی بات یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. مسنگ پرسنز کا جو کیس تھا اس میں کس کو نہیں معلوم یہ بات کہ وہ کس کے وکیل تھے. تو بہرحال یہ کل ساری عدالتی پروسیڈنگ جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا. لیکن آپ رانا صاحب یہ بھی تو بتائیں, کیا عدالت اس طرح اتنا فاسٹ فوڈ کی طرح ایک فیصلہ دیتی ہے جس طرح کل دیا گیا, اور جس طرح آنن فانن سارے معاملات کو سیٹل کیا گیا, پیسے دیے گئے, تحریریں کی, اور وہ فیملی نہیں مل رہی کہ وہ فیملی کہاں ہے؟ یہ تو آپ بتائیں نا. پنجاب میں سے وہ جہاز پہ بیٹھ کے گئے ہیں, کہاں گئے ہیں ریمنڈ ڈیوس, اور ظاہر ہے جہاز وہاں کھڑا تھا, اور ان کی جو فیملی ہے جنہوں نے یہ تحریر بقول آپ لوگوں کے, بقول لا منسٹر پنجاب کے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تحریر دی, وہ کہاں ہے تحریر دینے کے بعد وہ لوگ؟ دیکھیں وہ وہاں پہ جن صاحب کی یعنی کے ساتھ آئے تھے, راجہ ارشاد احمد ایڈوکیٹ کے ساتھ, وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ واپس گئے ہیں. اور اس بارے میں اب کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی بات جو ہے وہ ڈکی چھپی ہے کہ کن لوگوں نے اس میں جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کیا اور کس طرح سے یہ ڈیل جو ہے یہ اپنے جو ہے وہ انجام کو پہنچی. لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ جب کل ورثاء نے عدالت میں پیش ہو کے اپنے بیان دے دیے اور عدالت نے اس بات کی تسلی کر لی کہ ان کے بیان جو ہیں وہ کسی دباؤ کے بغیر ہیں اور انہوں نے رقم جو ہے دیت کی وہ وصول کر لی ہے, اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ عدالت کا یہی تھا کہ وہ نہیں سر, اگلا سٹیپ یہ نہیں تھا رانا صاحب. اگلا سٹیپ یہ تھا کہ جو باقی کیس پڑے ہوئے ہیں, وہ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا مقدمہ مجھے 8 سال 7 سال قید ہوئی جی, جو میں موجود نہیں تھا. illicit arms کے اوپر ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی امریکی کے لیے قانون یہ ہے کہ 50 دن کی سزا, پاکستانی کے لیے 7 سال کی سزا ہے. جی رانا صاحب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب نے جو بات کی کہ اس کے خلاف عدالت میں کل جو کیس تھا وہ زیر دفعہ 302 ہی تھا, وہ کوئی دہشت گردی کا کیس اس کے خلاف نہیں تھا. یہ ایڈوائز کی گئی تھی کہ دہشت گردی کا نہ بنے. نہیں میں اس میں یہ صرف کہہ رہا ہوں رانا صاحب کہ دیکھیں مرڈر نہیں, قتل کی جو ہے وہ 3 قسمیں تھیں. یہ ڈٹرمن جب تک کورٹ نہ کرتی کہ کیا یہ فساد فی الارض ہے, یہ آیا مقدمہ تو بنایا بھی نہیں گیا ان کے اوپر دہشت گردی کا, قتل عمد ہے, کوئی دفعہ نہیں لگی, قتل خطا ہے. پہلے تو یہ ڈٹرمن کر کے دیت کا مسئلے پہ پہنچنا چاہیے تھا نا, یہ تو ڈٹرمن ہی نہیں کیا اور پروسیکیوشن خاموش رہی. نہ جاسوسی کا مقدمہ بنا 788 کا, نہ دہشت گردی لگایا نا. جی ہاں, یعنی جب فرض جرم لگتی ہے تو اس میں یہ بات طے ہو جاتی ہے. سر وہ آج کے اخبار میں لکھا ہے کہ اور اس کے اوپر فرض جرم جو ہے وہ زیر دفعہ 302 لگ چکی تھی. 302 کے علاوہ باقی کدھر تھے سارے؟ باقی سارے کدھر تھے؟ پروسیکیوشن کیوں خاموش تھی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ اس اسٹیٹ کا مجرم نہیں تھا, وہ اس کے اوپر صرف جرم انہیں ڈبل مرڈر کا تھا. اب بھائی صاحب بالکل چلے آپ کے نکات آگے. یہ جنرل صاحب کے پاس جانے سے پہلے کیا اگر پنجاب حکومت کوشش کرے کہ جی اس کے اوپر یہ سارے دفعات ہم نہ لگائیں اور فوج کہے نہیں بھائی اس کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا, وہ جا سکتا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو اسسمنٹ ہے, جس طرح جنرل صاحب نے کہا, شیخ صاحب نے کہا, مجھے جو لگ رہا ہے نا کہ یہ سارا کچھ لیڈ کیا فوج نے, آئی ایس آئی نے, اور بڑے زبردست طریقے سے جس طرح ہمارے پالیٹیشین ہمیشہ کرتے ہیں, نعرے جو مرضی مارتے رہے, ثناء اللہ صاحب کی پارٹی بھی اور پیپلز پارٹی بھی, یہ آگے جھکے ان کے, انہوں نے ڈیموکریسی کو بدنام کیا, انہوں نے
سو یہ سب مل گئے نا، پھر اس لحاظ سے سب مل گئے اور انہوں نے پاکستان کی عزت کو بیچا. اب وہ جو مرضی کہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہوں گے ان کے نیشنل انٹرسٹ، لیکن یہ کیسا نیشنل انٹرسٹ ہے، یہ کیسا نہیں ہوتا. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ کیسا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اس بھونڈے انداز میں اس کو امریکہ کے حوالے کیا کہ اس ملک میں خطرہ یہ ہے کہ اس صرف کارروائی کے ساتھ اس ملک میں ٹیررزم، خون خرابہ ہمارے یہاں بڑھ جائے گا، ایکسٹریمزم ہمارے یہاں بڑھ جائے گی. امریکی کو ہم نے خوش کر دیا، اپنے آپ کو ہم نے مزید خطرہ. آج 40 بندے مارے جی ایک ڈرون اٹیک میں. آج تک انہوں نے شکریہ 6 یا 7 یا 10 سے نہیں مرے، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ CIA کا جشن ہے جی کہ ڈیوس کو ہم اٹھا کے لے کے. جنرل صاحب میں جو انصار عباسی صاحب نے بات کی ہے، میں اس کے جواب میں یہ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی ڈے فرسٹ سے یہ کمٹمنٹ تھی کہ اس مقدمے میں عدالت کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا اور کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. پروسیکیوشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہر مقدمے میں پروسیکیوشن امپورٹنٹ ہے. وہ عدالت کے فیصلے کو ہی تسلیم کیا. سر جو تفتیش جو ہے ٹی وی پہ آ رہی تھی، نو منی نو واٹر، اس لیول کی تو تفتیش آ رہی تھی. آپ دیکھیں نا ٹی وی پہ جو فلم ریلیز کی گئی، جب آپ پریس ہی نہیں کریں گے، جب آپ کا وکیل لڑے گا ہی نہیں، آپ نے تو ٹھیک الزام ہی نہیں. حکومت کا وکیل جب لڑے گا ہی نہیں، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں، اور پھر ایک اور بات کہ وہاں پہ آپ نے سنا کہ جو اصل وکیل تھا ان کا، وہ بٹ صاحب جو تھے، اندر بند کر دیا. ان کو حکومت پنجاب کے اس جیل کے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے گل صاحب کوئی، ان گل صاحب نے 4 گھنٹے ان کو حبس بجا میں رکھا. وہ کون کر سکتا ہے؟ پنجاب پولیس نہیں، وہ تو پنجاب گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں. وہ تو پنجاب گورنمنٹ نہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ چلی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں انصار عباسی صاحب ایسے ہوا کہ جو اسد منظور بٹ ہیں جو اس کے اپنا وکیل تھے پہلے، جب یہ کل ورثا گئے ہیں راجہ محمد ارشاد ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ، انہوں نے جا کے پہلی اپلیکیشن یہ دی کہ ہم اسد منظور بٹ صاحب جو ہیں ان کا وکالت نامہ وڈرا کرتے ہیں، ہماری اس کیس میں وکالت جو ہے یہ راجہ ارشاد صاحب کریں گے. نہیں تو اس بیچارے کو کیا کیوں کر دیا آپ نے؟ ہر پارٹی کا میری بات سن لیں ذرا، میری بات پوری سن لیں. اور یہ ہر یعنی پارٹی کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وکیل کو جو ہے وہ جب چاہے وڈرا کر سکتی ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ اسد منظور بٹ صاحب وہاں پہ پہنچ چکے تھے اور وہاں پہ سیکورٹی میجرز کے تحت جو بھی، کیونکہ ہینیس افینسز اور ٹیررسٹ کے کیسز وہاں پہ سنے جاتے ہیں، تو جو بھی وہاں پہ پہنچ جائے، خواہ وہ پرائیویٹ آدمی ہو، خواہ وہ یعنی وہ کوئی سرکاری اہلکار ہو، اسے پھر جب تک کہ کورٹ کی پروسیڈنگ چلے اسے وہاں پہ سٹے کرنا ہوتا ہے، وہاں سے پھر وہ اس سے پہلے نکل نہیں سکتا. تو اس لیے جو ہے یہ بٹ صاحب جو ہیں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ڈیوس کے کیس میں اس کو باہر بھجوا کے تو عدالت کو چھوڑا گیا. سر میری بات سنیں، رانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب کو یہی کہنا چاہیے. میری بات سنیں، ہینیس کرائمز میں ایسا ہی ہوتا ہے. جنرل صاحب سے میں پوچھتا ہوں، جنرل صاحب کے ہینیس کرائمز میں آپ اس طرح وکیل کو نہیں جانے دیتے، بلکہ جب آپ کیس کا مقدمہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ جج کو بھی بٹھا لیتے. جب تک ریمنڈ ڈیوس پاکستان سے نکل نہیں جاتا آپ جج کو بھی باہر نہیں نکلنے دیتے. یہ بڑے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہم ساروں کو. سر یہ بات یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ لاہور نے اس کو ECL کے اوپر ڈالا تھا اور وہ گیا کیسے ہے جبکہ ECL ابھی تک موجود ہے اپنی جگہ، اٹ از ان پلیس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اوباما نے اس کے لیے جھوٹ بولا کہ اس کو استثناء حاصل ہے. اگر وہ ثابت ہو گیا کہ اگر استثناء تھا تو پھر دیت کیوں ادا کی گئی؟ یعنی انہوں نے ٹیکنیکلی قبول کر لیا کہ استثناء نہیں تھا اس کو. تو ایسی صورت میں اوباما نے جھوٹ کیوں بولا؟ ہلری کلنٹن نے کیوں جھوٹ بولا؟ جان کیری نے کیوں جھوٹ بولا؟ کیا چھپانا چاہ رہے تھے سر؟ ہے کہ اصل میں اس کا جو کرائم تھا 2 ڈبل مرڈر کا، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا جتنا کہ اس کا مشن امپورٹنٹ تھا. اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مشن ایکسپوز ہو جائے. یعنی مشن اگر ایکسپوز ہوتا تو خود امریکہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا، دنیا ساری کو پتہ چل جاتا کہ دراصل امریکہ ہی اسپانسر آف اسٹیٹ ٹیررزم ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے بارے میں جو ان کے اہداف ہیں، یعنی امریکہ ایکچولی خفیہ جنگ پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے. یعنی انہوں نے جب کہا تھا جارج بش نے کہ ایف پاک بیٹل فیلڈ، تو افغانستان کا جو حصہ تھا میدان جنگ میں، اس میں براہ راست وہ جنگ کر رہے تھے، جبکہ پاکستان کے اندر وہ خفیہ جنگ میں ملوث ہیں. اب یہ بات چھپانے کے لیے ہمارے ادارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ اس کو ایکسپوز کرتے، ترک کا پتہ ہمارے ہاتھ میں آ چکا تھا. ہم اس سے بہت کنسیشن دے سکتے تھے.
आफिया सिद्दीकी को वापस ले सकते थे, ड्रोन अटैक्स को बंद करवा सकते थे, बहुत सारी और चीजें उनसे करवा सकते अगर बेचना ही था। लेकिन क्या कौमें फरोख्तन और चेअज़ा फरोख्तन, यानी हमारा सौदा भी किया तो कितना सस्ता है कि दियत भी हमने खुद अदा की, वो भी हमने खुद दी, टैक्स पेयर्स के पैसों से, माल से ही आपने हमारे खून के गैर तावन अदा किया। कितना जुल्म है इस कौम के साथ। नहीं, मैंने सुना कि जरदारी साहब या तो चले गए या जा रहे हैं दोहा। नहीं, अमेरिकन के लिए जनरल साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अमेरिकन के लिए मैंने वो व्हाइट हाउस की मीडिया देखी, पाकिस्तान बुज़दिल फॉरेन ऑफिस ने ब्रीफिंग को बाइकाट किया, ब्रीफिंग की डेट को कहा जी कि हम ब्रीफिंग नहीं दे रहे। यानी हमारी कौम की ये आलम है कि फॉरेन ऑफिस ने ब्रीफिंग मनसूख कर दी। अमेरिकन ने जो ब्रीफिंग की है उसमें उन्होंने कहा ये पैसे हमने नहीं दिए। उनके लिए बहुत बड़ा एलिगेशन है ये कि ये जो जनरल साहब ने कहा कि इस्तिस्ना उनको हासिल नहीं था, इसलिए पाकिस्तान के कानून के तहत जो उन्होंने बात की इस केस को डील किया गया, और उन्होंने कहा हमने पैसे नहीं दिए। सो ये पैसे जो हैं ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, किसने दिए, कैसे दिए। और वो ये वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है मेरे सामने से, इसमें लिखा गया कि हुकूमत ने पैसे दिए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट असर ये कहा जाता है कि अमेरिकी हुकूमत के कई 3 अखबार जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट अगर ये लिखे इसका मतलब है हुकूमत का वर्जन इसमें आता है। वो कहता है कि जी पाकिस्तानी अथॉरिटियों ने दिए हैं, और यूएस ऑफिशियल कहता है कि वी एक्सपेक्ट टू रिसीव अ बिल वेरी सून, यानी इसका जो हमें बिल भेजेंगे ना पाकिस्तानी वो बड़े लेने चले जाएंगे थोड़े दिन। दारी साहब ने लेकिन सर ये मुझे बताइएगा क्या ये वाकई बिकाऊ कौम है? फिर देखिए हम क्या बात कर रहे हैं जी, जब शेख साहब सवाल शुरू कहां से करें? फौज से शुरू करें जिसका आप कह रहे हैं कि कलीदी किरदार है सारे में, अदलिया, सियासतदान, चाहे मरकजी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो, क्या सब बिकाऊ माल है हमारे यहाँ पे? देखिए जी, काशी के दौर में जो हमारे बारे में बात की गई, $20 में हम अपनी मां बेच देते हैं। उन्होंने कहा था पाकिस्तानी, मैं ये दोहराना नहीं चाहता था सर, कल हमने यहाँ में बैठ के सारा दोहराया है बैठ के कि उसी वकील ने कहा था कि $20 में मां बेच। हमारी तारीफ जो की गई है वो उसी केस में हुई, और बदनसीबी से यही लोग जो आज इस केस में मुलव्वस है पंजाब की गवर्नमेंट, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे आप कहें कि कोई अक्ल का -001 भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पंजाब हुकूमत की बगैर वो यहां से जा सकता था। और पंजाब हुकूमत, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि राना सनाउल्लाह को उन्होंने बाईपास किया हो। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस हैंडलिंग में ये सारे ऐड जॉन कैरी के साथ सारे मामला तय थे, और ये रोज हमें ये गोली बेची जा रही थी, अदलिया जो फैसला करेगी, अदलिया जो फैसला करेगी, अदालत पे छोड़ते हैं। हमारे ज़हन में एक बात बैठाई जा रही थी कि यहां इंसाफ मिलेगा, और अदलिया का जितना इमेज जो है पाकिस्तान में इस वक्त है, मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा ऑनर था इस मुल्क में कि अदलिया को लोग सलाम पेश कर रहे थे, उसकी रिस्पेक्ट थी, उसका भी सत्यानाश कर दिया। उसको भी हमने खाक में मिला दिया कि हमारा। जनरल साहब आप पहले राणा साहब के पास जाने से पहले क्या ये वाकई में ये इंप्रेशन जो है बिकाऊ कौम है, ये तो $20 में अपनी मां को बेच देती है? ये अमेरिकी वकील ने कहा था जी पाकिस्तान के बारे में जब में रॉबर्ट होराम जो था उनका प्रोसिक्यूटर, उसने ये अल्फाज बड़े इस्तेमाल किए थे। लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ ने ये कहा था कि ये हमारा ही, अब मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता कि वो सन ऑफ ए बिच वाली बात की थी उसने कि कोई हमारा भी, यानी इस कदर हमारी बेइज्जती तौहीन करते आए हैं। लेकिन इस मामले में हमने मादरे वतन को बेच डाला, अपनी मां को नहीं सिर्फ बेचा बल्कि मादरे वतन को बेचता है, जो बहुत बड़ा जुर्म है जी। एक बड़ा जुर्म और बड़ा जुर्म हुआ है पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। राणा साहब आप क्या कहते हैं? सारे कहते हैं कि हमने अपने मुल्क को नहीं मां को बेच दिया। इस इशू के ऊपर पूरी कौम में ये गुस्सा है। शेख साहब कहते हैं मैं मानने को तैयार नहीं कि पंजाब हुकूमत को पता ना हो। 72 घंटे पहले क्लियरेंस दी गई थी। ये जो जहाज प्रोग्राम दिखाएं जी जो मैंने आपके साथ किया, जी जी वो दिखाएं क्लिपिंग के मैंने क्या कहा कि 72 घंटे पहले पता था कि ये जहाज लाहौर में लैंड करेगा और इसमें रेमंड डेविस मुल्क